یہ واقعہ بہت کام کا واقعہ ہے، سننا۔ یہ مدینے میں حضرت عمر، بولو امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، اور حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بولو نا حضرت عمر کوئی معمولی آدمی، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، بولو کون؟ حضرت۔ اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ شخصیت دی کہ ہمارے نبی فرماتے عمر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تو زمین پہ سوچتا ہے اور آسمان سے قرآن اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر کچھ سوچتے تھے اور ابھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے نبی میرے دل میں خیال آیا اگر ایسا ہوتا تو، ہمارے نبی کہتے تیرے آنے میں دیر ہوئی، 2 منٹ پہلے اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر وہ عمر تھے جب گلی میں آتے تھے نا، ایسا یوں گلی میں آئے جیسا ہم لوگ ایسا ایسے یتیم خانے میں انٹر ہوئے، حضرت عمر ایسا گلی میں انٹر ہوتے تھے نا، اور ہمارے نبی یہاں سے انٹر، بولو ہمارے نبی یہاں سے، حضرت عمر اور ہمارے نبی ہنستے تھے، بولو ہمارے نبی السلام علیکم یا عمر، پھر ہنستے تھے۔ تو حضرت عمر 1 بار 2 بار 3، ایک مرتبہ حضرت عمر نے یوں اپنے کپڑے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ میرے کپڑے پہ ہنستے ہو، یہ کیوں ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ آتے ہیں آپ ہنستے نہیں ہو، اور میں جب گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے سے آتے تو آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنستے ہو؟ حضرت عمر کا جملہ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آخر میرے کپڑے پر میرے چہرے پر کچھ ہے، آپ ہنستے کیوں ہو؟ ہمارے نبی کہا عمر آجا قریب آجا، بہت پیارا سوال پوچھا، ارے جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھ کر میں ہنستا ہوں کہ جب امتی سے بھاگتا ہے تو نبی سے کتنا دور بھاگتا ہوگا۔ تو میرے دوستو وہ عمر تھے جو گلی میں آتے تھے، کون بھاگتا تھا؟ ہم لوگ الٹا گلی میں آتے تو آتا ہے، یہ ہمارے جوان رات کو ملتے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، کھا لیا چائے پی لیا، جوان ہے ملاقات ہو گئی، چائے پی لیا، آملیٹ کھا لیا، میں کسی کی دکان پہ کسی کے پیٹ پہ لات مانگنے نہیں بیٹھا ہوں، کر لیا ہو گیا 12 بجے، اب تو گھر آ جا، کیا تیری بیوی کا کوئی حق تیرے اوپر نہیں ہے؟ کیا تیرے بچوں کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اب میرے دوست تو پوری رات آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر کالر اونچی کر کے اپن تو بھائی رات کے بادشاہ ہے، رات کا بادشاہ نہیں ہے، تیرے سے بڑھ کر لولا اور کمزور انسان کوئی نہیں ہے۔ جس رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا اور جس دن کو اللہ نے محنت کے لیے بنایا تو دن بھر سوتا رہا اور رات بھر جھاگتا رہا، یہ تو ایسا ہوا کہ انسانیت کی حد سے نکل کر کہیں کوئی اور حد میں تو نہیں چلا گیا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر بات چل رہی تھی، بات ختم کروں میں، کن کی بات چل رہی تھی؟ حضرت عمر، بہت بڑے صحابی، بولو بہت بڑے صحابی۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے، زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، بولو آئے گا۔ ہمارا یقین ہے، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے محمد کے آنے کے بعد، بولو ہمیں کوئی نبی کی ضرورت ہے، ساتھ میں بولو ضرورت ہے۔ ہمارا نبی خاتم النبیین، بولو خاتم، قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سنو، جملہ سمجھنا، ادھر ادھر مت بات کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ پھر ہمارے نبی نے عمر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ کس کو نبی بناتا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، بولو کس کو بناتا؟ اب چلو وہ عمر کا واقعہ سنو اور آنکھیں کھولو، صرف جمعہ میں آؤ، بیان سنو اور بھاگ مت جاؤ، فیصلہ کر کے چلو۔ کہاں جمعہ کا وقت ہے؟ بولو کون سا وقت ہے؟ ابھی بھی کون سا ٹائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام سنا ہوگا، حضرت عباس، ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پھر بولو حضرت۔ انہوں نے جانور ذبح کیے، بھائی ان کی ٹیریس تھی، ٹیریس، بھائی یہ گھر ہے وہ ٹیریس ہے، ٹیریس کے اوپر جانور ذبح کیے، بولو جانور۔ اور ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ جانور ذبح کر کے پورے بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے،
پورے بلڈنگ میں مکھیاں گھومتی ہے, یہ خون خون کے چھینٹے اڑتے, یہ مسلمان ہے؟ ہاں, آج غیر ہم کو سمجھاتا ہے کہ صفائی کر, صفائی رکھ. ارے سب سے پہلے صفائی کو لانے والا ہمارا آقا محمد رسول اللہ. کوئی کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں ہوگا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا طہارہ نصف الایمان, ہمارے نبی نے کہا آدھا ایمان. اگر نماز پڑھنا ہے تو آدھا ایمان صفائی رکھنا ہے. آج لوگ بولتے صفائی صفائی صفائی. ارے ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا اگر نماز پڑھنا تیرا آدھا ایمان ہے تو یہ گھروں میں اور گراؤنڈ میں صفائی رکھنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اسے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی جانور ذبح کرو گے مگر صفائی کا خیال زیادہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب آپ کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے, اوپر کیا ہے, اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور, اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا, پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں, انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا, اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے, بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین, اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا بیان کب ختم کرے, نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا, اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد. پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے, اور امام نے اور باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے کیا یہاں کا متولی کون ہے, متولی کون ہے, ارے یہاں نو ٹرسٹی کون ہے, آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا. بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا, تھیٹر میں نہیں بٹھایا, کہاں بٹھایا, اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا, ویسے کروں گا نہیں میں, لیکن ناراض مت ہونا اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا, نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے, ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے, جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ, حضرت عباس نے کیا کیا, جانور وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے, پائپ سے, اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے, نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی, کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا, چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے, 1 گھنٹہ ہوئے, 2 گھنٹہ ہوئے, کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کر رہے, اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا اسی کے نیچے سے حضرت عمر, تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر. حضرت عمر نے یوں دیکھا, تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا, کہاں یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھانا ہے, خطبہ دینا ہے, سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, کوئی کاروبار والا ہوگا, کوئی دکان والا ہوگا, ایسا کیسا. حضرت عمر غصے میں گھر گئے, واپس جا کے نہائے دھوئے, وضو کیا, نئے کپڑے پہنے, اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے, 2 کو بلایا, ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا, 2 کو بلا, پائپ توڑ دو, یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے, کل کوئی اور جائے گا اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے, توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ. کن کے گھر کا پائپ تھا. خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں, مجمع انتظار کر رہا تھا, جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, سنت و نوافل بھی ہو گئی, سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے, یوں قبا اوڑھ کر حضرت عمر واپس جا رہے تھے, سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے. اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, مفتی صاحب کو معلوم ہوگا, حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, بہت گورے تھے. وہ بھی قبا پہن کر, کیا شان ہوگی. ادھر سے عمر, وہاں سے حضرت عباس آئے, قریب آئے, اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین, خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے, وہ میرا پرنالا, میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں, میں بھلے نبی کا چچا ہوں لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں, لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے ہیں, اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, ہاں ٹھیک ہے, سب معاف ہے, چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی بولتا ہے, ہاں ٹھیک سب معاف, چلو. تو حضرت عباس نے پیچھے سے حضرت عمر کو تھام لیا, کہا عمر معاف کرو,
لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ, تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا, کہا وہ تو توڑ ہی دیں گے, کیا کریں؟ حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ امیر المومنین ہیں, میں تو معافی مانگنے آیا ہوں, آپ نے پائپ توڑوایا کوئی بات نہیں, لیکن اتنی بات میں بولوں, حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا, میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا, وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا, وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا, باقی آپ کی مرضی, آپ امیر المومنین ہیں, آپ جو کرے, میں تو معافی مانگنے کے بعد تھا. او ہو, حضرت عمر کا سارا غصہ ختم, بولو سارا غصہ, اور چیخ چیخ کے عمر مسجد میں روئے ہیں. تو آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے, آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردانے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا. حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں, جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالہ لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا. کہا چلو, چچا کو کہا چلو, چچا بھی حیران, کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو, چلو سب سامان منگوایا جسے کیا تیار ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا, امیر المومنین ہو جائے گا, لگ جائے گا, آپ فکر مت کرو, لگ جائے گا. آپ کہا لگ جائے گا مطلب کیا, کس نے توڑوایا؟ تو کہا توڑوایا تو آپ نے, تو کہا بنواؤں گا بھی میں, سب چیزیں منگوائی, کوئی مزدور کو نہیں بلایا, ایسے رکو میں, بولو ایسے رکو میں. عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا, میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا, پائپ بنانا شروع کر دے. میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہے چلچلاتی دھوپ میں, عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس, کہا نا, قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے. یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا, پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے, نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا, اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں. صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے. کون؟ بولو حضرت عمر. کیا ہوا تھا حضرت عمر سے؟ قصور کیا ہوا تھا؟ کیا قصور ہو گیا تھا؟ ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا, ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالہ جو نبی نے لگایا تھا اس زمانے میں لگایا تھا, اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا. حضرت عمر نے اس کو, ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا, لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے. اے میرے پیارو, ہمارے نبی نے ایک اور پرنالہ لگایا ہے, وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا, بولو زمین پہ, آسمان پہ, عرش پہ جا کے لگایا ہے. ایک 5 نماز کا درخت لگایا ہے عرش پہ جا کے, عرش پہ جا کے نبی نے روتے روتے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز کا درخت لگایا. میرے دوستو عمر جیسا عمر, ایک نبی کے لگایا ہوا پرنالہ ٹوٹ گیا تو دن بھر روئے ہیں. نبی نے جو 5 نمازوں کا درخت لگایا اور روز صبح اس کے جنازے اٹھتے ہیں, کون روتا ہے؟ ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں.